وقال تبارك وتعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود۔ ہر قسم کی اچھی اور سچی تعریفیں اللہ وحدہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو یہ کائنات کا خالق ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ہر چیز اللہ ہی کے حکم سے شروع ہوتی ہے، ہر چیز اللہ ہی کے حکم سے ختم ہوتی ہے۔ وہی ہے جس نے انسان کی ہدایت کے لیے آسمان سے کتابوں کو نازل فرمایا، پے در پے انبیاء اور رسل کو اسی نے بھیجا۔ درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اللہ رب العزت کے بھیجے کردہ انبیاء اور رسل میں سب سے آخری، سب سے چہیتے، سب سے برگزیدہ بندے اور رسول۔ درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن پر اللہ رب العزت نے قرآن المجید کو نازل فرمایا۔ بھائیوں، آج کے اس جمعہ میں میں آپ لوگوں کے سامنے حسین بن علی رضی اللہ عنہما، ان کی سوانح حیات پر چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ حسین بن علی رضی اللہ عنہما یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ آپ کے دو نواسے حسن اور حسین آپ کو بہت زیادہ عزیز۔ آپ کی ولادت سن 4 ہجری میں ہوتی ہے، اور آپ کے بڑے بھائی حسن رضی اللہ عنہ آپ سے تقریباً 1.5 سے کم سال کے بڑے تھے۔ شروع میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حسین رضی اللہ عنہ کا نام حرب رکھا تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو چینج کر کے علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ حسین کا حرب سے بدل کر یہ بچے کا نام حسین رکھے، تو آپ جا کر حسین بن علی رضی اللہ عنہ بن گئے۔ آپ کی رضاعت یعنی دودھ پلانے کا جو رواج تھا عرب کے ماحول میں، تو یہی ماحول چلتا آیا، تو آپ کی رضاعت یعنی آپ کو دودھ ام الفضل بنت حارث نام کی ایک خاتون نے آپ کو دودھ پلایا۔ یہی خاتون تھی جو حسن رضی اللہ عنہ کو بھی انہوں نے ہی دودھ پلایا تھا، اور یہ زوجہ تھی عباس رضی اللہ عنہ کی، اور یہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی والدہ اور علی رضی اللہ عنہ کی زوجہ، یہ ان کی چاچی لگتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دونوں نواسوں سے بے حد محبت تھی، اور اس کا ثبوت کئی سارے احادیث کے اندر ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ چند حدیثیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا زیادہ اپنے نواسوں سے محبت رکھا کرتے تھے۔ پھر میں آپ لوگوں کے سامنے جو کبار صحابہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیسے اہل بیت کی عزت کیا کرتے تھے، اس پر میں چند آپ کے سامنے روشنی ڈالوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے دونوں نواسے پیدا ہو گئے، چھوٹے چھوٹے تھے، ہمیشہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میں تیرے تمام کلمات سے
کے عوض شیطان سے پناہ چاہتا ہوں، اور شیطان و حامہ جو نقصان پہنچاتے ہیں، یہ قسم کا جن ہے، اس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اور ہر قسم کی جو نظر لگتی ہے، بد نظرین، عین اللامہ سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ وہی دعا ہے جو ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ میں یہی دعا میرے نواسوں پر بھی میں پڑھ کر دم کیا کرتا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ ہمارے اولاد، ہمارے بچے، ان کو ہم یہ دعا پڑھ کر دم کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت انہیں شیطان کے فتنے سے اور یہ بری نظر سے ان کی حفاظت فرمائے گا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر منگائی، اور چادر کے اندر علی رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا، اور دونوں نواسے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو بلایا، اور کہنے لگے ہؤلائی اہل البیت، یہ تو جو چار لوگ اور وہ اپنے آپ کو ملا کر ہم 5 لوگ مل کر یہ اہل بیت قرار پائیں گے۔ ایک اور حدیث میں ایک صحابی رسول فرماتے ہیں، جب آیت مباہلہ، ایک آیت ہے سورہ آل عمران کے اندر، یعنی 66 نمبر کی آیت، مباہلہ کہا جاتا ہے اس چیز کو جب حق کی دعوت آپ دیتے ہیں اور سامنے والا حق کو تسلیم کرنے سے گریز کرتا ہے، تو آپ یہ وہ زمانے کا ایک چیلنج تھا، تو آپ کہتے ہیں، اللہ رب العزت کہتا ہے کہ تم تمام لوگ جمع ہو جاؤ اور ایک دوسرے پر لعنت کرو، جو جھوٹا ہے وہ برباد ہو جائے گا، جو سچا ہے وہ رہ جائے گا۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نجران کے وفد کو، جو عیسائی تھا، کرسچین تھا، ان کو اپنی رسالت کے بارے میں اور اللہ کی وحدانیت کے بارے میں جب دعوت دیتے تو یہ وفد قبول نہیں کر رہا تھا، قبول کرنے سے گریز کر رہا تھا، تو یہ آیت مباہلہ نازل ہوئی۔ تو مباہلہ کے اندر، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے قل تعالو، اے نبی کہہ دیجئے ان عیسائیوں سے، تعالو آ جاؤ تم، ہم سب مل کر جائیں گے، ندعو ابناءنا، ہم ہمارے بچوں کو لائیں گے، وابناءکم، تم بھی تمہارے بچوں کو لاؤ، ونساءنا ونساءکم، اور ہم بھی ہماری عورتوں کو لائیں گے، تم بھی تمہاری عورتوں کو لے کر آؤ، وانفسنا وانفسکم، اور ہم اپنے نفس پر بھی لائیں گے اور تم بھی خود اس کے اندر شامل ہو جاؤ، ثم نبتہل، پھر ہم ایک دوسرے پر مباہلہ کریں گے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور ہم یہ دعا کریں گے کہ جو جھوٹا ہے اللہ تعالیٰ کی لعنت اس پر برسے۔ اس واقعے سے پہلے نبی جیسے یہ آیت نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، علی رضی اللہ عنہ اور دونوں نواسے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اللہم ہؤلائی اہل البیت، کہ یہ 4 لوگ میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ اور جب آیت کا اگر ندعو ابناءنا وابناءکم، ہماری فیملی کو لاؤ، جب اس آیت کے اندر چیلنج آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا کہ اپنے اہل بیت کو لے کر جائیں، لیکن یہ نجران کا جو وفد تھا ان کو معلوم تھا کہ اللہ کے رسول سچے ہیں، ان کی دعوت سچی ہے، تو وہ آنے سے گریز کیا اور نہیں آیا، اور یہ چیلنج کو ایکسپٹ نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے تعلق سے چند کامن احادیث۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی فرماتے ہیں، الحسن اشبہ الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین صدری الى الرأس۔ حسن رضی اللہ عنہ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے ہیں، یعنی ان کو دیکھیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں۔ تو صحابی رسول فرماتے ہیں سینے سے لے کر چھاتی سر تک کا جو حصہ ہے وہ حسن رضی اللہ عنہ کا مشابہت رکھتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
پھر صحابی رسول فرماتے ہیں والحسین اشبہ الناس ما کان اسفل من ذلک، لیکن سینے سے نیچے کا جو حصہ ہے پیر تک، یہ اللہ کے رسول کی سب سے زیادہ مشابہت حسین رضی اللہ عنہ کے اندر پائی جاتی تھی۔ تو پتہ یہ چلا کہ دونوں نواسے رسول کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری جھلک نظر آتی تھی۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر جاتے ہیں۔ گھر میں داخل ہوتے ہی فرماتے ہیں این ابنایا، میرے بچے کہاں ہیں؟ حالانکہ نواسے ہیں، فرما رہے ہیں این ابنایا، میرے بچے کہاں ہیں؟ تو فاطمہ رضی اللہ عنہا جواب دیتی ہے فذهب بها علی، دونوں بچے علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ گئے ہیں، باہر گئے ہیں۔ کہاں گئے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ وہ ایک فورا جگہ گئے ہیں جہاں پانی کی ایک شٹل کے اندر دونوں بچے ہاتھ مار مار کر کھیل رہے ہیں، اور ان بچوں کے سامنے ایک کھجور کی ایک کشتری رکھی ہوئی ہے۔ جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں بچوں کو دیکھتے ہیں، لپک پڑتے ہیں اور بوسہ دیتے ہیں، اور اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں یا علی، اے علی، جب بھی تم واپسی کا جب ارادہ کرو، دھوپ بڑھنے سے پہلے گھر لوٹ جاؤ تاکہ بچوں کو گرمی نہ لگے۔ اتنی محبت بچوں سے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، والحسن والحسین علی ظہرہ، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر چڑھ جاتے، فبعدہم الناس، تو جیسے یہ بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر چڑھ گئے دیکھے تو لوگ آئے اور بچوں کو ہٹانے لگے۔ نماز ختم ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوہما، چھوڑ دو ان بچوں کو، بِأَبِي وَأُمِّي، میرے ماں باپ ان بچوں پر قربان جائیں، فدا ہو جائیں میرے ماں باپ ان بچوں پر۔ یہ وہ جملہ ہے، یعنی عرب کے اندر کسی آدمی سے بہت زیادہ محبت ہو، بہت زیادہ اگر اس کی عزت کرتے ہو تو یہ جملہ کہتے ہیں۔ بہت سارے صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مرتبہ فداک ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائے کہا کرتے تھے، لیکن یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو چھوٹے ننھے معصوم بچوں کو کہہ رہے ہیں بی ابی و امی، میرے ماں باپ ان بچوں پر فدا ہو جائیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کتنی زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، یہ دونوں بچے مسجد کے اندر سرخ رنگ کا ریڈ کلر کا کپڑا پہن کر اندر گھس جاتے ہیں۔ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جذبہ شفقت ایک دم عروج پر آتی ہے، آپ برداشت نہیں کر پاتے، خطبہ چھوڑ کر دونوں بچوں کو لپک لیتے ہیں، دونوں کو بوسہ دینا شروع کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اللہ تعالیٰ نے صحیح کہا کہ بے شک مال اور اولاد انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ یہ بچوں کی محبت مجھے منبر رسول سے نیچے لاتی ہے اور ان کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہوں۔ میرے بھائیوں، بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ بچے اگر مسجد کے اندر آئیں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ بہت سارے مساجد کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ بچے آتے ہیں، امام اناؤنسمنٹ کرتے ہیں بچوں کو مت لاؤ، ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما مشکل سے 4 سال 5 سال کی عمر ان کی یا اس سے بھی کم، پھر بھی برابر مسجد کو آیا کرتے تھے، صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاتی پر بھی بیٹھا کرتے تھے، سینے پر بیٹھا کرتے تھے۔ کتنے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز پڑھا رہے ہیں، دونوں بچے آپ کی پیٹھ پر چڑھ گئے، سجدے سے اٹھنے سے پہلے آہستہ سے ہلکے سے ایک بچے کو ایک جانب دوسرے بچے کو دوسرے جانب بٹھاتے ہیں، پھر سجدے سے اٹھتے ہیں۔
एक रकात कंप्लीट होती है, दूसरी रकात में फिर दोनों बच्चे चढ़कर आपकी पीठ पर बैठ जाते, फिर आप नरमी से उनको उठाकर एक जगह रखते हैं, दूसरी जगह रखते। मेरे भाइयों, जब भी ये दोनों बच्चों को देखते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन उनको अपने कंधों पर बिठा लेते थे। इतनी ज्यादा इन बच्चों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत थी कि एक मर्तबा एक सहाबी रसूल अंदर आते हैं, दो ऐसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे अपने हाथ को फोल्ड कर कर बैठे हुए हैं। सहाबी रसूल खामोश रहते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद पूछते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल, क्या मामला है, क्यों आप ऐसे अपने हाथ को बंद कर कर बैठे हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर जब खोलते हैं तो हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा आपकी चादर के अंदर, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये दो दुनिया के दो फूल हैं मेरे लिए। इतनी ज्यादा मोहब्बत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा से। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से एक मर्तबा एक आदमी आकर, एक अहले इराक, एक इराक का आदमी आकर पूछता है कि हज के दौरान अगर मैं किसी आदमी, कोई आदमी या मैं अगर मक्खी को मार दूं तो उसका क्या हुक्म है? अब्दुल्ला बिन उमर हंस पड़ते हैं और कहते हैं, अहले इराक ने तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते नवासे का कत्ल कर दिए और आप तुम पूछ रहे हो कि मक्खी को मारने का क्या हुक्म है? मेरे भाइयों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, मन अहब्बल हसन वल हुसैन, जिस शख्स ने हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मोहब्बत रखी, फक़द अहब्बनी, गोया के उस शख्स ने मुझसे मोहब्बत रखी। वमन अबग़ज़ा, और जिस शख्स ने हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा को नाऊज़ु बिल्लाह उनसे बुग़्ज़ और अदावत जिसने रखी, मैं गोया के उसने मुझसे बुग़्ज़ और अदावत। एक मर्तबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दोनों मेरे बच्चे जो है सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह, मामूली नहीं, ये यूथ के लीडर्स हैं जन्नत के अंदर, सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह। हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक से चंद मखसूस अहादीस आए हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा फरमाया, हुसैन मिन्नी, हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु मुझ में से है, व अना मिन हुसैन, और मैं हुसैन में से हूं। आपने फरमाया, अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैन, कि जिस शख्स ने हुसैन से मोहब्बत की, गोया कि उसने अल्लाह रब्बुल इज्जत से मोहब्बत। एक और हदीस में फरमाया, जो शख्स हुसैन से मोहब्बत रखता है, आपने फरमाया अल्लाह उस शख्स से मोहब्बत रखता है। एक और मर्तबा आपने फरमाया, हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु एक टुकड़ा है, शब्द मिनल अस्बात, शब्द का माना है बेटे का माना, नवासे का माना, पोते का माना, यह एक टुकड़े का माना। आप फरमाते हैं, हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु मेरे बेटे जैसे, मेरे बेटे हैं या मेरे नवासे हैं या मेरे जिगर का एक टुकड़ा है। एक लफ्ज लाकर चारों माने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हुमा के ताल्लुक से फिट करते हैं। मेरे भाइयों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वफात हुई, मुश्किल से हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु की उम्र 6 या 7 साल की उम्र आपकी थी। बड़े छोटे थे, इतने भी छोटे नहीं कि अपने नाना को पहचान न सके, लेकिन बहुत छोटे थे। जब आपके बाद खिलाफत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में जाती है, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु अहले बैत के साथ बहुत नरमी का सलूक किया करते। जब भी हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु या हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को खेलता देखते, सब काम छोड़कर आकर उनको चूम लेते और उनको अपने कंधे पर बिठा लेते। सहाबा पूछते, क्यों आप इतने छोटे बच्चे से इतनी मोहब्बत क्यों? तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते, ये वो बच्चे हैं जिनके जिस्म को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूमा करते थे,
یہ وہ بچے ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کاندھے پر بٹھایا کرتے تھے، اپنے ران پر بٹھایا کرتے تھے. ان کے جسم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم چھوٹا تھا. اسی لیے جب بھی میں ان بچوں کو دیکھتا ہوں مجھے خواہش ہوتی ہے کہ میں ان بچوں کو چوم دوں. اور آپ نے فرمایا ارقبوا محمدن، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی اور اہل بیت ہی اور ان کی فیملی کے ساتھ ہمیشہ نرم سلوک کیا کرو، ان کی عزت کیا کرو، ان کی تکریم کیا کرو. 2-2.5 سال کے بعد آپ کی وفات ہو جاتی ہے. آپ کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں خلافت آتی ہے. آپ کا بھی معاملہ ایسا ہی، بہت زیادہ محبت دونوں بچوں سے. جب بھی ان کو دیکھتے ہر کام کو چھوڑ کر بچوں کے سامنے چلے جاتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنا، یعنی جو شہداء بدر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ایک بڑا حصہ اس میں سے دیا جاتا تھا، مال غنیمت میں سے دیا جاتا تھا. جب عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں خلافت آئی، شہداء بدر میں علی رضی اللہ عنہ تھے، لیکن علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ دونوں بچوں کو بھی آپ رضی اللہ عنہ ہر سال 5-5 ہزار درہم دیا کرتے تھے. پوچھنے والوں نے پوچھا یہ بچے تو اس کے اندر شریک نہیں تھے. لو آپ عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یہ اہل بیت ہے، یہ معمولی بچے نہیں، ان کا مرتبہ شہداء بدر سے بھی اونچا ہے. جو باپ کو دیتے تھے اتنا ہی یہ دونوں بچوں کو بھی دیا کرتے تھے. یعنی اتنی زیادہ عزت اور تکریم ان بچوں کے ساتھ. ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے فرماتے ہیں ہمیشہ محتاط رہنا ان دونوں بچوں کے تعلق سے، کیونکہ تمہارا باپ یعنی عمر رضی اللہ عنہ اور ان دونوں کے باپ علی رضی اللہ عنہ دونوں ایک ہے، لیکن تمہارے نانا اور ان دونوں بچوں کے نانا ایک نہیں. ان کے نانا سید الانبیاء ہے اور تمہارے نانا عام آدمی ہے. اسی لیے ان کا جو مقام ہے، مرتبہ ہے، بہت بڑا ہے، بہت بلند ہے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بھی آپ دونوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا جاتا تھا. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں یہ بچے تھوڑے جوانی تک پہنچ گئے، یعنی 15-18 سال ٹینیج کی عمر تک آ گئے تھے. تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حسین رضی اللہ عنہ کو افریقہ کی جو فتوحات کا سلسلہ ہوا اس جنگ کے اندر حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا. اس کے بعد کئی سارے جنگوں کے اندر حسین بن علی اپنے جو لشکری جذبے کو لے کر بہت سارے فتوحات کے اندر آپ شریک رہے. جب عثمان رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت یعنی ان کو قتل کرنے کا وقت آ گیا، معلوم ہو گیا کہ لوگ ان کی جان کے پیچھے ہیں، تو علی رضی اللہ عنہ کتنی محبت تھی صحابہ کے اندر. آج ایسے چیزیں پھیلائی جاتی ہیں صحابہ کے تعلق سے، نعوذ باللہ کہا جاتا ہے صحابہ کے درمیان اختلاف تھا، صحابہ کے درمیان لڑائیاں تھی. نہیں میرے بھائی، علی رضی اللہ عنہ دونوں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ کی دیکھ ریکھ کے لیے، ان کے سیکیورٹی گارڈز بنا دیتے ہیں. لیکن جب آپ کا قتل ہو جاتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں خلافت آ جاتی ہے، تو یہ دونوں بچے اپنے باپ کی تائید کرتے ہیں. بہت سارے فتوحات کے اندر اپنے باپ کے شانہ بشانہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو جاتے ہیں. اور جب حضرت علی کی وفات ہو جاتی ہے، معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں جب خلافت آ جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ایک پیشن ہوئی تھی کہ میرے 2 بچے، ایک بچہ مسلمانوں کے بڑے گروہ کے اندر صلح کرا دے گا اور جنگ کو ختم کر دے گا، اور میرا دوسرا جو نواسا ہے وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے گا. تو یہ پیشن ہوئی صحیح آتی ہے، اور حسن رضی اللہ عنہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں بیعت کر دیتے ہیں. حالانکہ شروع کے دنوں میں حسین بن علی رضی اللہ عنہ اپنے بڑے بھائی سے اتفاق نہیں رکھتے تھے، وہ اس کے تائید میں نہیں تھے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں بیعت کر دیں.
لیکن تھوڑے دن گزرنے کے بعد آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی اور آپ بھی اپنے بھائی کے ساتھ شانہ برشانہ کھڑے ہو گئے. اور جیسے ہی اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وفات ہو جاتی ہے، دونوں بچے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کوفہ چھوڑ کر، عراق چھوڑ کر وہ مدینے کو چلے جاتے. اور لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک. معاویہ کو جب بھی ملنے جاتے رضی اللہ عنہ تو معاویہ رضی اللہ عنہ ان کو بہت سارے تحفے تحائف دے کر بھیجا کرتے تھے، اور ایسے ہی یہ بھی جب بھی جاتے ان کو کچھ لے کر جاتے تھے. یعنی دونوں کے تباہی تعلقات بہت اچھے تھے. لیکن بعد جب ایک مرتبہ مدینے کے اندر حسن رضی اللہ عنہ کو بہت ساری خطوط آتے تھے، چٹھیاں آتی تھی. لوگ حسن رضی اللہ عنہ کو ابھارا کرتے تھے، اکسایا کرتے تھے کہ تم خلافت کے لیے کیوں تیار ہو گئے، کیوں دستبردار ہو گئے، کیوں معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کیے، تم خلیفہ بننا چاہیے تھا. تو یہ تمام چیزیں خطوط میں لکھا کرتے تھے. ایک مرتبہ اور حسن رضی اللہ عنہ یہ خطوط لیتے، دیکھ کے پانی میں ڈال دیتے. ان کی ایک لونڈی، یعنی ان کی جو خدمت گزار تھی، خادمہ تھی، وہ دیکھتی ہے اور ایک مرتبہ کہتی ہے حسن رضی اللہ عنہ سے کہ اتنے سارے خطوط آتے ہیں آپ کو، آپ دیکھتے ہیں اور اس کو پانی میں ڈال دیتے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ تو یہ تمام چیزیں صحیح سند کے ساتھ نقل کی گئی ہیں مجموع الزوائد کر کے کتاب کے اندر. تو آپ فرماتے ہیں من قوم عراق، یہ جو خطوط جو آتے ہیں مجھے عراق والوں کے ہاتھ کے خطوط ہیں، یہ وہ لوگ لکھ کر بھیجتے ہیں. پھر آپ فرماتے ہیں لا يرجعون الى حق، یہ لوگ حق نہیں چاہتے. ولا يقسمون على الباطل، اور جب بھی موقع ملے باطل کا ساتھ دے دیتے ہیں یہ لوگ. اما انی لست اخشاهم على نفسی، مجھے میرے نفس کا کوئی ڈر نہیں ان لوگوں کی شر اور ان لوگوں کے فتنے سے. ان لوگوں کی مکاری مجھ پر اثر نہیں کرے گی، مجھے اس کا ڈر نہیں. ولکنی اخشاهم على ذلك، اپنے چھوٹے بھائی حسین کو دکھا کر کہتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ ان لوگوں کی باتوں میں آ کر میرے چھوٹے بھائی کا قتل نہ ہو جائے. لوگ کہتے ہیں حسن بن علی کا جو مزاج تھا بہت نرم مزاج، بہت ہی نرم مزاج واقع ہوئے. اور حسین بن علی کے اندر یعنی تھوڑی یعنی لڑنا جھگڑنا اور حق کے لیے کھڑے ہونا، آپ کا مزاج ایسا تھا. جب آپ کی وفات، حسن رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی، اس کے بعد بھی معاویہ رضی اللہ عنہ کا سلوک حسین بن علی کے ساتھ اچھا ہی رہا. سن 60 ہجری میں جب معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے اور جو خلافت یزید بن معاویہ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، تو یہاں سے پرابلم شروع ہوتا ہے. یزید کے ہاتھ پر حسین بن علی رضی اللہ عنہ بیعت کرنے سے گریز کرتے ہیں، وہ بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. مدینہ چھوڑ کر وہ مکے کو آ جاتے ہیں. مکے میں لوگ بہت سارے خطوط کوفہ سے لکھ کر کہتے ہیں ہم خوش ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ نے یزید پر بیعت نہیں کی، ہم آپ کے فیصلے سے خوش ہیں، آپ ادھر آ جاؤ، ہم آپ کو خلیفہ مان لیں گے. ہزاروں سے خطوط آتے. تو حسین بن علی رضی اللہ عنہ اپنے چچیرے بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجتے ہیں، جاؤ ذرا جائزہ لے کر آؤ، کیا یہ لوگ سچ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ لوگ مجھے خلیفہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے؟ مسلم بن عقیل جب پہنچتے ہیں تو تقریباً 12,000 سے 18,000 لوگ کہتے ہیں کہ ہم حسین بن علی پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہوئے ہیں. یہ باتیں یزید کو جب معلوم ہوتی ہے تو عبید اللہ بن زیاد کر کے گورنر کو بنا کر کوفہ کو بھیج دیتے، اور یہ گورنر آ کر تمام لوگوں کو ڈرا دھمکاتا ہے. تو مسلم بن عقیل کے لیے یہ لوگ تیار ہوتے ہیں، یہ سب لوگ اپنی بات سے اپنا وعدہ خلافی کر دیتے. جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا مسلم بن عقیل اکیلے تنے تنہا گلیوں کے اندر یہ اعلان کرتے پھر رہے ہیں کیا تم لوگوں نے یہ خطوط نہیں بھیجے تھے حسین بن علی کو؟ کیا تم لوگوں نے حسین بن علی کا ساتھ دینے کا کیا تم ان لوگوں نے وعدہ نہیں کیا تھا؟
کوئی بھی آدمی باہر آنے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ عبیداللہ بن زیاد کے ڈر سے. اور ہوتا یہ ہے کہ مسلم بن عقیل کو بڑی ظالمانہ انداز سے قتل کر دیا جاتا. وہ زمانے میں واٹس ایپ کا میسج کا یہ زمانہ نہیں. شروع میں پیغام مسلم بن عقیل یہ دے چکے تھے حسین بن علی کو رضی اللہ عنہما کو کہ یہاں کا ماحول سازگار ہے, یہ لوگ تمہارے ہاتھ پر بیعت کرنے تیار ہیں. حضرت حسین بن علی نکل جاتے ہیں اپنی فیملی کو لے کر, لشکر کو نہیں, اپنی فیملی, 70 لوگ اپنی فیملی کے. جب جیسے ہی کربلا کے پاس پہنچتے ہیں تو ان کو یہ خبر ملتی ہے کہ مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا ہے. تمام کے تمام لوگ اپنی بات سے مکر گئے. نواسے رسول تھے, یہ زیب نہیں لیتا تھا ان کی شخصیت کو کہ وہ واپس وہاں سے بھاگ جاتے. وہ ٹھہر گئے ادھر, اور 3 ڈیمانڈز انہوں نے رکھی. عبیداللہ بن زیاد کا لشکر سامنے, ادھر ان کی فیملی, 3 ڈیمانڈز انہوں نے رکھی کہ مجھے ڈائریکٹ یزید سے بات کرنے کا موقع دو. عبیداللہ بن زیاد اس کنڈیشن کو اگری نہیں کرتا. دوسری, مجھے واپس مدینہ جانے دے دو, اس کو بھی وہ نہیں مانتا. تیسری بات, مجھے اسلامی سرحدوں میں مجھے وہاں جانے کی اجازت دے دو, میں مدینے میں بھی نہیں جاؤں گا, سرحدوں کے اندر تھوڑا اپنے جہاد وغیرہ کر کے میں اپنا گزارا کر کے اپنی زندگی وہیں ختم کر دوں گا. تینوں کنڈیشن کو نہیں مانتے اور آپ کو پورا گھیر لیتے ہیں اور بڑے ہی دردناک انداز سے آپ کا قتل ہو جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے بھائیوں, ابن کثیر, علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی کتاب کے اندر وہ لکھتے ہیں وَأَنَّ مَقْتَلَ الْحُسَيْنِ, حسین رضی اللہ عنہ کا جو قتل ہے, فَلَا رَيْبَ أَنَّهُ قُتِلَ مَظْلُومًا شَهِيدًا, کہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کو ظلم سے مارا گیا, ظالموں نے ان کی جان دی اور ان کو شہید کر دیا گیا. جو لوگ اس کے پیچھے ہیں اللہ کی لعنت ان پر ہو. پھر وہ لکھتے ہیں وَقَتْلُ حُسَيْنِ مَعْصِيَةٌ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ, حسین رضی اللہ عنہ کا قتل اللہ اور اس کے رسول کی معصیت ہے, نافرمانی ہے. پھر وہ لکھتے ہیں او اعان علی قتلہ, اور جو شخص قتل کیا وہ بھی لعنت کا مستحق ہے, جو اس میں ہیلپ کیا وہ بھی گنہگار ہے, لعنتی ہے, اور جو شخص اس چیز سے راضی ہوا وہ بھی گنہگار ہے اور لعنتی. میرے بھائیوں, یہ وہ شخصیت تھی جس کو جیسا میں نے کہا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں کھیلنے والے بچے, ان کے ساتھ اتنی بدسلوکی. لیکن اس کے چلتے جو آج معاشرے میں ہم لوگ دیکھتے ہیں, بہت ساری چیزیں حسین رضی اللہ عنہ کی کو جوڑ کر ایسے رسوموں کا ایجاد ہم لوگ کر چکے ہیں جس کا کوئی تعلق شریعت سے نہیں, جس کا کوئی تعلق محبت حسین سے نہیں, جس کا کوئی تعلق محبت اہل بیت سے نہیں. تعزیے لگانا, ٹریفک کو جیم کرنا اور بڑے بڑے نعرے لگانا, اپنی چھاتی پر مارنا, گال پر مارنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من شق الجیوب, وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے چھاتی پر مارتا ہو, اپنے کپڑوں کو چاک کرتا ہو. وضرب الخدود, اپنی گالوں پر مارتا ہو. ودعا بدعوى الجاہلیہ, اور جاہلیت کے نعرے لگاتا ہو. کیا نعرے؟ حسین ہم نہ رہے, ہم نہ رہے. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی انسان کی آج تک تاریخ کے اندر جتنے بھی لوگوں کی وفات ہوئی یا قتل ہوا, ان کی تعزیت اتنی لمبی نہیں چلی جتنی حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارے بیٹے ابراہیم علیہ السلام ابراہیم جو بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی وفات ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بہت ہی مشکل وقت تھا. آپ
کیا بولتے ہیں وہ اسٹرگل کر رہے تھے اپنے آنسوں کو بچانے گرنے سے روکنے کے لیے. صحابہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا ان العین تدمع، بے شک یہ بچے کی وفات سے میری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. والقلب تحزن، میرا دل غمگین ہوتا ہے. ولا نقول الا ما يرضى ربنا، اور ہرگز ہم ایسا کوئی کلمہ نہیں نکالیں گے جس سے ہمارا رب ناراض ہو. میرے بھائیوں، عاشورہ کے تعلق سے جتنے بھی بدعات ہیں اس کا کوئی کنیکشن شریعت کے ساتھ نہیں. لوگ روزہ رکھتے ہیں یہ سوچ کر کہ حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، ان کو شہید کیا گیا اس لیے روزہ رکھ رہے ہیں. ہرگز نہیں. یہ روزہ رکھ رہے ہیں ہم لوگ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات ملی تھی، اس کی خوشی مناتے ہوئے روزہ رکھا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں پہنچے تو دیکھا یہودیوں کو روزہ رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو لوگوں نے فرمایا، یہودیوں نے کہا کہ آج کے دن، عاشورہ کے دن ہم کو فرعون کی جیسے جابر انا ربکم الاعلی بولنے والے شخص سے ہم لوگوں کو نجات ملی تو ہم خوشی کا روزہ رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام پر ہم کا ان سے زیادہ حق ہے. ایک مرتبہ آپ سے پوچھا گیا ایک روزہ رکھنا، آپ نے فرمایا اگر میں آئندہ سال اگر میری حیات رہی تو میں 9 محرم کو روزہ رکھوں گا تاکہ یہود و نصارہ کی مخالفت ہو. چنانچہ یہ تمام باتیں تھی حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی حیات کے تعلق سے. آپ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو صحابہ رضی اللہ عنہم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق ہم سب کو اللہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم لوگوں کے اندر اتحاد اور اتفاق کی شکلیں اللہ رب العزت پیدا فرمائے. جب تک اے اللہ ہم لوگوں کو زندہ رکھ، دین اور ایمان پر رکھ، اور جب بھی موت آئے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہمارا خاتمہ ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.